في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی کو اللہ تعالیٰ نے دولت عطا فرمائی پھر اس نے اس کی زکوٰۃ نہیں ادا کی تو وہ دولت قیامت کے دن اس آدمی کے سامنے ایسے زہریلے ناگ یعنی کہ سانپ کی شکل میں آئے گی جس کے انتہائی زہریلے پن سے اس کے سر کے بال جھڑ گئے ہوں، یعنی کہ گنجا ہو چکا ہوگا، اور اس کے آنکھوں کے اوپر 2 سفید نقطے ہوں گے. جس سانپ میں یہ 2 باتیں پائی جاتی ہیں وہ انتہائی زہریلا سمجھا جاتا ہے. فرماتے کہ پھر وہ سانپ اس زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے بخیل کے گلے کا طوق بنا دیا جائے گا، یعنی اس کے گلے میں لپٹ جائے گا. پھر اس کی دونوں بانچھیں یعنی کہ جبڑے پکڑے گا اور کاٹے گا، ڈسے گا اور کہے گا، میں تیری دولت ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں. یہ فرمانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی آیت تلاوت فرمائی. ترجمہ ہے کہ نہ گمان کریں وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اس مال و دولت میں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ان کو دیا ہے، اور اس کی زکوٰۃ نہیں نکالتے کہ وہ مال و دولت ان کے حق میں بہتر ہے، بلکہ انجام کے لحاظ سے وہ ان کے لیے بدتر ہے اور شر ہے. قیامت کے دن ان کے گلوں میں طوق بنا کر ڈالی جائے گی، اور وہ دولت جس میں انہوں نے بخل کیا ہے یعنی کہ جس کی انہوں نے زکوٰۃ ادا نہیں کی ہے. مسئلہ ہے، سال مکمل ہو جانے کے بعد اگر کسی وجہ سے مال ضائع ہو جاتا ہے، یعنی کہ چوری ہو جاتا ہے یا وہ جل جاتا ہے، کسی اور وجہ سے مال ضائع ہو جاتا ہے، تو اس صورت میں زکوٰۃ معاف ہو جاتی ہے. لیکن اگر اپنے اختیار سے وہ مال کو ضائع کرے گا تو جس قدر اس کے اوپر زکوٰۃ فرض تھی وہ پھر اس کے ذمے باقی رہے گی، وہ پھر اسے ساقط نہیں ہوں گی. ہاں اگر خود بخود مال ضائع ہو جاتا ہے پھر تو ٹھیک ہے. رمضان شریف کے علاوہ اور مہینوں اور دنوں میں بھی زکوٰۃ دینا درست ہے، اور یہ سمجھنا کہ صرف زکوٰۃ رمضان ہی کے مہینے میں دینا ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ جس وقت بھی سال پورا ہو جاتا ہے مال پر اسی مہینے میں اس کی زکوٰۃ نکال لینی بہتر ہے. جن کا سال رمضان شریف میں پورا ہو وہ رمضان شریف میں زکوٰۃ دے دیں، لیکن یہ ضروری نہیں. البتہ رمضان شریف میں زکوٰۃ دینے میں ثواب 70 گنا زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے. لیکن اگر سال جو 1-2 مہینے پہلے پورے ہو جاتا ہے سال، اور آپ کہتے ہیں بھئی میں رمضان شریف میں دے دوں گا، تو یعنی کہ گویا کہ 12 مہینے پہ سال مکمل ہو چکا تھا، اب آپ نے 2 مہینے 14 مہینے اب آپ کے ہو چکے ہیں، تو جتنا آپ کے اوپر مزید جو 2 مہینے ہیں ان کی بھی آپ زکوٰۃ دے دیں، تاکہ اگلا جو مہینہ ہوگا بس پھر ہر سال آپ رمضان شریف میں اپنی زکوٰۃ نکال لیا کریں. زکوٰۃ کی مقدار روپے کے حساب سے دینا ضروری ہے، یعنی کہ سونا، چاندی، مال تجارت اگر یہ تھوڑے مقدار میں ہے، سونا بھی 2-3 تولہ ہے، چاندی بھی اتنے ہیں، مال تجارت بھی کم ہے، تو سب کی قیمت لگائیں گے، نقدی سب کی جتنی بھی جمع ہوگی اس پوری مجموعی مالیت پر پھر اس کی ہم زکوٰۃ ادا کریں گے. زکوٰۃ کا حساب جو بڑا ہی آسان ہے، یعنی کہ آپ یوں سمجھیں کہ 40 روپے میں 1 روپے ہوتا ہے، تو 100 روپے میں تقریباً 2.5 روپے ہیں. 1 لاکھ روپے میں جو ہے وہ 2,500 روپے ہیں. اگر آپ کے پاس 5 لاکھ ہے تو اس میں 1 لاکھ پہ 2,500، 2 لاکھ پہ جو ہے پھر 5,000 روپے دیں گے. اس حساب سے آپ اس کی حساب کر سکتے ہیں. یہ تو تھی زکوٰۃ کا مسئلہ. ایک دوسری صورت ہے جسے کہا جاتا ہے عشر. عشر یہ اصل میں زمین کی 2 قسمیں ہوتی ہیں. ایک وہ زمین ہوتی ہے جس پر عشر دینا لازم ہوتا ہے، دوسری وہ زمین جس کا نصف عشر یعنی کہ 20واں حصہ دینا پڑتا ہے. ایک تو مال کی ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، جس طرح کے بھی باغبان ہیں، کسی کے باغ ہے، کسی کی کھیتی ہے، تو اس میں سے ہم زکوٰۃ نہیں بلکہ عشر نکالیں گے. یعنی کہ اگر وہ زمین ایسی ہے کہ جو بارانی پانی سے، بارش کے پانی سے یا تالابوں کو یعنی کہ جو قدرتی نظام ہے اس سے اگر وہ زمین سیراب ہوتی ہے تو اس کا 10واں حصہ نکال کر کے اللہ کے راستے میں دے دینا، اس کی عشر نکال لینا لازمی ہے. لیکن اگر زمین ایسی ہے کہ آپ اس نے اس کو ٹیوب ویل لگایا ہے، تو ٹیوب ویل کے پانی سے اگر آپ اس کو سیراب کرنا ہے، آپ نے خود اس کے لیے کنواں لگایا، تو ایسی زمین پر پھر نصف عشر یعنی کہ 20واں حصہ پھر اللہ کے راستے میں دینا، صدقہ کرنا واجب ہے.
اور عشر یہ پھر یہ نہیں کہ خواہ سال پورا ہو پھر آپ کے اوپر زکوٰۃ آئے گی، بلکہ جب بھی آپ کی پیداوار ہے، کھیتی ہے، ٹماٹر کا سیزن ہے یا آلو کا سیزن ہے، جب بھی وہ نکلے گا تو اس کے خراجات آپ نے نہیں نکالنے، کسی کا قرض ہے وہ بھی سب مزدوروں کا خرچہ ہے، اسپرے وغیرہ ہوتے ہیں، ان سب کے خرچہ نکالنے سے پہلے آپ نے اس کا عشر نکالیں گے، پھر اس کے بعد باقی اخراجات آپ نکالیں گے۔ عشر کے حوالے سے ایک بات اور بھی ذہن نشین کر لیں کہ عام جو احکامات ہوتے ہیں اس میں عاقل ہونا، بالغ ہونا شرط ہوتا ہے، لیکن زمین پر عشر کے وجوب کے لیے یہ دونوں شرطیں نہیں ہیں۔ زمین کا مالک اگر بچہ ہے یا پاگل ہے اور اس کی اپنی زمین ہے، جائیدادی اس کو ملا ہے باپ کی طرف سے، تو اس میں عشر واجب ہوگا۔ اس کی جو سرپرست ہیں، ولی ہیں، ان کی ذمہ بنتا ہے کہ اس کے بچے اور مجنون کے مال میں سے عشر نکال لیا کریں۔ اور عشر کے وجوب کے لیے پہلے بھی بتایا کہ سال گزرنا شرط نہیں ہے، جب بھی پیداوار ہوتا ہو، جیسی بھی پیداوار ہو، اس کی عشر دینا لازمی ہے۔